شهد الغنائم حين تقسم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میری بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہوئے ہیں اس امت پر، ان کو اپنے ذہنوں میں لاتے ہوئے درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم فی اول کلامنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم فی اوسط کلامنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین اعظام، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام ساری دنیا کے مالک اور پالنہار اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے اور پالنے والے اللہ ہیں۔ اللہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمندروں کی مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے، زمین پر رینگنے والے حشرات کو بھی وہ کھلاتا ہے، انسانوں کو بھی کھلاتا ہے، ہر مخلوق کو پالنے والا وہی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کو انتظام کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ رینگنے والے ہر چرند پرند کی روزی کا ذمہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں ایسے کئی دیوانے مجنون لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ ہر ذی شعور کو اور مجنون کو اللہ تعالیٰ کھلا رکھے ہیں، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر رینگنے والے چرند، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی پہنچانے والے ہیں۔ لیکن ساتھ میں جب اعتراض یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک مہینے کے اندر ہم کو بھوکا پیاسا کیوں رکھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، لیکن یہاں پر روزہ رکھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقویٰ ہے کس چیز کا نام؟ کس کا؟ تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم رمضان کے اندر سحر سے افطار تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے نئے قسم کے طلب ہوتے، پکوان ہوتے، لیکن ہمارا جی چاہتا کہ ہم اس کو کھائیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہم کھانے سے رک رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو طبیعت چاہ رہی ہے، اور بھوک کی یہ شدت کے اندر پھر بھی ہم اپنے آپ کو روکے رکھے ہوئے پانی پینے سے، کچھ کھانے سے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو افطار تک کچھ کھانا نہ پینا ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہماری اپنی کمائی ہوئی ہے، بند کمرے کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی ذات اگر ہم کو دیکھ رہی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں کھانے پینے سے۔ یہی تصور، یہی خیال، یہی گمان، یہی استحضار ہم کو بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہونا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، محفل میں ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ میرا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی تصور ہم کو بنانا ہے۔ یہ اصل میں جو مہینہ ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، وقت گزاری کا، بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ۔ روزہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور، استحضار ہے کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو کوئی حرام کام نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بنتا کب؟ یہ ماحول سے بنتا ہے، ماحول بنانا پڑتا، مزاج بنانا پڑتا۔
اب دیکھیے اللہ اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ سال بھر میں کبھی بھی روزہ رکھو، پورے 30 روزے مکمل رکھو، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ماحول بنا رہے. کیسے ماحول بنا رہے؟ سال تمام جب شعبان کا جب مہینہ آ جاتا، رجب کی تیاری شروع کر دیتے اللہ تعالیٰ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رجب کا مہینہ آ جاتا تو دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رمضان کے اور رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجیے اور رمضان تک ہم کو پہنچائیے. ماحول بنانے سے بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معمول بھی ہے کہ جنت کے اندر اونٹ کی دھونی دی جاتی اور ایک قسم کی تیاری کی جاتی، استقبال کیا جاتا اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا. یہ ماحول اللہ تعالیٰ بناتے ہوئے آتے. تو ہم کو بھی ہمارے گھروں کے اندر ماحول بنانا ہے. جس طرح رمضان کے اندر ہم اپنے بچوں کو 10 سال کے 12 سال کا بچہ ہو یا 14 سال کا بچہ ہو، ہم گھر کے اندر ماحول بنائے کہ بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، ٹی وی نہیں دیکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، گانے نہیں گانا ہے. ہم بھی اپنا موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی عام دنوں میں لہو لائی دیکھیں گے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر کچھ اگر ہم دیکھیں گے تو بیانات سنیں گے یا نعتیں سنیں گے. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے اگر عام آدمی بھی ہے، آٹو چلانے والا بھی ہے، تو وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کے ماحول کی وجہ سے اپنے آٹو کے اندر جو ہے نا گانے نہیں لگاتا وہ، بلکہ قوالیاں لگاتا یا نعت لگاتا. کیوں؟ ماحول بنا ہوا ہے. یہی ماحول ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہم کو بنانا ہے کہ رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم فکر کر کے اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کو نماز کے لیے ہم اٹھاتے تھے، عام دنوں میں بھی ہمارا یہی معمول ہونا چاہیے. رمضان کے اندر جس طرح ہم پابندی سے تلاوت کریں، پاؤ پارا آدھا پارا جیسے بھی ہو ہم تلاوت کریں اور برابر اپنا مزاج بنا کر رکھے، فجر بعد ہو، سحری بعد ہو، جب بھی وقت ملتا لہو لعب کے اندر نہیں رہتے ہم، بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. تلاوت کرے یعنی تو کبھی تسبیح پڑھے یعنی تو کوئی نہ کوئی نیک کام کرتے رہتے. یہی عام دنوں میں ہم کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس رمضان کے حد تک یہ پابندیاں ہیں، رمضان کے بعد یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، نہیں. اور ایک میں حدیث مبارکہ تلاوت کیا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والوں کو 2 خوشخبریاں. دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث مبارکہ میں ہر عمل کا ثواب ہے. بتائیں، جیسے روزہ اگر نماز اگر پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، جہاد کریں گے تو فلاں ثواب ہے، حج کریں گے تو یہ ثواب ہے، عمرہ کریں گے تو یہ ثواب ہے. لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس ثواب کو سسپینس رکھے. اسی بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند لقاء ربہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا روزے دار. تو اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دینے والے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کتنا دیں گے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور دوسری خوشخبری روزے دار کے لیے یہ ہے کہ وہ افطار کے وقت میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بندہ میرے نام سے، میرے حکم کی وجہ سے اپنی پیاس کو، اپنے بھوک کو روکے رکھا. جب ہاتھ اٹھا کر اس بھوک کی حالت میں جب دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ میرے خاطر اپنے نفس کو روکے رکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات آئی دعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ أَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ جو کوئی بندہ حرام کھاتا ہے اور حرام پیتا ہے اور حرام پہنتا ہے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. تو لہذا ہمارے روزانہ کی جو معاملات ہیں اس کے اندر اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے حلق سے اترنے والا جو لقمہ ہے وہ جو ہے نا حرام نہ ہو بلکہ حلال ہو. اس کے اثرات اپنی نسل پر بھی پڑتے ہیں. ہمارا شوہر اگر کچھ کما کر لا رہا تو اس سے پوچھے کہ بھئی یہ آمدنی کہاں کی ہے، کیسی ہے، کیا جو ہے نا کہیں سودی کاروبار تو نہیں ہے، یعنی تو دکان اگر چلا رہے تو کہیں دھوکہ دے کر تو نہیں کمائے. آپ عموماً دیکھیں گے بہت ساری منڈیوں پر ہو یا جو ہے کاروبار کرنے والے
छोटी छोटी मंडियों पर तख्तियां लगाते 10 रुपए का अनार होती। जब करीब जाकर हम उसके पूछते कि भाई अनार 10 रुपए का है क्या, होता नहीं, ये 25 का है, ये 30 का है, ये है 10 रुपए का। इस तरीके किस्म के जो है ना आजकल आम हो गया धोखा देना। अब आज की न्यूज है कि हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा मिलावट का कारोबार हैदराबाद में है। पूरे इंडिया की कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, हाल में अदरक लहसुन के अंदर मिलावट, दूध के अंदर मिलावट, ऐसे बहुत सारे वाकयात न्यूज़ों के अंदर सुनने में आते और पढ़ने में आते हैं। तो हम अपने शोहरों को इस बात की तरगीब दिलाएं कि हमारे लिए 100 रुपए ही सही, लेकिन हलाल आमदनी के हो। हमको जो है ना ज्यादा लालच नहीं है, हमको कुछ अच्छा पहनना ओढ़ना नहीं है। जो भी आप घर को ला रहे हैं वो हलाल रोटी हमको खिलाइए आप, ये हमको तरगीब दिलाना है, मिजाज बनाना है। बात मरतबा होता क्या, ख्वाहिशात जो है ना इतनी बढ़ जाती, जरूरियात इतनी बढ़ जाती कि आदमी हलाल कमाई की तरफ से हटकर हराम आमदनी की तरफ चला जाता कि क्यों मैं किराया कैसा निकालूं, बच्चों के फीसेस कैसे बनूं, अपनी बीवी के ख्वाहिशात में कैसे करूं, बच्चों की शादियां कैसा करूं, अगर मैं झूठ नहीं बोला तो कारोबार नहीं चलता। नहीं, हम अपने शोहरों का मिजाज बनाना है कि हमको हराम नहीं चाहिए, हमको हलाल आमदनी चाहिए। जितना भी आप ला रहे हैं हमको हलाल आमदनी। और एक हदीस में जो तिलावत की है उसमें ये है कि जो साहिब कुरान होता उसके लिए जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इन्ना लिसाहिबिल कुरान दावतुन मुस्तजाबा, कि जो भी साहिब कुरान होता, हाफिज कुरान होता, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनते, जरूर उसकी दुआ कबूल होती। और एक हदीस के अंदर है जो है ना शुरू में जहां पर कुरान शुरू हो रहा उस वक्त से खत्म तक अगर जो शिरकत करा उसके लिए ऐसी फजीलत है कि जैसा कि जंग के मौके पर जो मुसलमान जो शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबा जंगों में शिरकत करे उनके बराबर उनको सवाब मिलेगा जो शुरू से आखिर तक कुरान के शुरू करने से और खत्म करने तक वो शिरकत करा, उसके लिए फजीलत है। आप लोग बहुत बाबरकत हैं कि अल्लाह ताला आपको इतना प्यारा मौका दिया कि अल्लाह ताला जो है ना आप लोगों की जायज तमन्नाओं को पूरा करे। वक्त ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि हुक्म मुझको 5 से 10 मिनट का हुआ था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।